شعیب شہین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لے گی، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں لڑیں گے الیکشن، تو کیا کہیں پہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو کسی کے ساتھ آپ اتحاد یا ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ صرف ایک بات کا جواب دیے بغیر آپ کی بات کی طرف آؤں گا، جواب دے کے خرم صاحب نے جو تمام الزامات لگائے ہیں میں ان کی تردید کرتا ہوں۔ ان کو صرف دشمنی ہے، عمران دشمنی میں، اب یہ پولیٹیکل سائٹ پہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی لیڈرشپ چونکہ اب بونی ہے، اب وہ جس رفتار سے وہ یہاں آئے ہیں اور جس طرح کے لاڈلے انداز میں اور جس کے کندھوں میں بیٹھ کے آئے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، تو اب یہ عمران دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، دنیا کا ہر وہ جرم۔ پہلے عمران خان لاڈلا تھا، اب وہ لاڈلے ہو گئے۔ عمران تو عوام کا لاڈلا تھا۔ مجھے بتائیں خواجہ آصف صاحب نے کس کو فون کر کے کہا تھا میں ہار رہا ہوں مجھے جتوائیں؟ اب میرے سوال کا جواب دے دیں آپ پلیز۔ اب آپ کے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد کریں۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تمام حلقوں میں الیکشن لڑیں گے، پورے علاقوں میں ہم ہر جگہ پہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ دیں گے، لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ ہماری کور کمیٹی اور خان صاحب فیصلہ کریں گے، اور اگر کچھ ضروری ہوا تو اٹ ڈیپینڈس کہ وہ ہماری پالیسی کیا آتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد یا الحاق کی کوئی بات ہوگی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقابلہ ہوگا، اپنا اپنا منشور ہوگا، اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے، آگے چل کے کیا صورتحال ہوتی ہے اٹ ڈیپینڈس، لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ ہے پروگرام کہ ہم پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ الیکشن لڑیں گے، ہر ایک حلقے میں کینڈیڈیٹ دیں گے، اور ہر حلقے سے ہم اپنی پوری ایفرٹس کریں گے کہ ہم جیتیں۔ چانیو صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے اس کے خلاف تو سندھ میں اتحاد بن رہا ہے، تو آپ پنجاب میں، بلوچستان میں اور KPK میں آپ کس کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں؟ مجھے ابھی قبل از وقت بات لگتی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ اختیار قیادت کا ہے۔ سندھ میں جو اتحاد بن رہا ہے، ہر الیکشن میں اتحاد یہی پارٹیاں بناتی ہیں، کوئی دوسری نہیں آتی۔ جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ آ کر کہتا ہے ہم پیپلز پارٹی کا متبادل بنیں گے۔ متبادل کیا بنا؟ جو جنہوں نے اعلان کیا قائد نے، وہ خود ہمارے بن گئے، آج کل ہمارے محترم مکرم وزیر بھی رہے۔ وہ کون؟ شیخ صاحب شکارپور والے ہمارے، انہوں نے اعلان کیا ہم متبادل بنیں گے، وہ ہمارے شامل ہو گئے۔ ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں متبادل بنیں گے، آنے دو ان کو، سندھ میں الیکشن ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ متبادل کون بن رہا ہے ہمارا۔ اور غوث بخش مہر صاحب بھی آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں؟ کوئی بچے گا ہی نہیں سوائے پیپلز پارٹی کے۔ سچی بات تو یہ ہے، لوگوں کا آپ رویہ تو دیکھیں، یہاں علاقائی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں نہیں چاہتا یہاں تک، نہیں، لیکن یہ جو بشیر میمن صاحب چلے گئے مسلم لیگ نون میں، بشیر میمن صاحب ذاتی طور پہ اچھے ہیں، شریف اچھے آدمی ہیں، اچھے پولیس افسر ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ قائد بھی بن جائیں گے سندھ کے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایک اچھا افسر ہونا اور ہے، ایک اچھا سیاستدان ہونا اور ہے، لیڈر سندھ کا بننا اور ہے، یہ اور چیزیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، میں جاتا نہیں ہوں اس طرف، یہ علاقائی سوچ انہوں نے کی ہے۔ یہ سوائے اپنے علاقے کے نون لیگ نے اور کیا کیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کیا بشیر صاحب کیا منہ سندھ کو دکھائیں گے، جنہوں نے کسی دور میں سندھ کے لیے کوئی اسکیم نہیں دی، کبھی سندھ کے لوگوں کا کوئی تحفظ نہیں کیا، کبھی سندھ کے افسروں کا تحفظ نہیں کیا؟ کیا بتائیں گے لوگوں کو نون لیگ والے؟ ہم تو، لیکن ہم یہ بات کرتے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں انتخاب ہیں بھلے آ جائیں۔ علاقائی سوچ کی جماعت ہے، ہم علاقائی نہیں ہیں۔ ہمارے قائدین نے پاکستان کے لیے جانیں دی ہیں، پاکستان کو ضرورت ہے قوم پرست پاکستانی لیڈر کی، وہ اس وقت ثبوت دے چکا ہے بین الاقوامی محاذ پہ اور پاکستان پہ، وہ بلاول صاحب ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون، چلے سندھ میں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ MQM کے ساتھ اتحاد ہو گیا، اور پھر اس میں GDA بھی آ سکتی ہے اور بھی پارٹیاں آ سکتی ہیں، کیا پنجاب میں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اور خیبر پختونخوا میں جو پرویز خٹک صاحب کی جو PTI ہے، اس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جی یہ بالکل قبل از وقت ہے، ابھی ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، لہذا وقت بتائے گا۔ لیکن سندھ کے حوالے سے جب میاں نواز شریف نے اپنے پچھلے دور حکومت میں کراچی شہر میں جو 10,000 شہری کراچی کے ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں جس شہر کو پرامن کیا اپنے دور حکومت میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر، وہ بھی تو کراچی شہر سندھ کا ہی ہے۔ آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نہ مانیں یا ماننے کی بات نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جن لوگوں نے عمل کرایا وہی عمل کرنے والے تھے، آپ کے بس کی بات نہیں تھی، آپ ان کے ساتھ تھے۔ یا اگر پورٹ قاسم پہ ایک، آپ نے سندھ کے لیے 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیا۔ ابھی سیلاب میں کیا کیا ہے آپ نے سندھ کے لیے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ چیختے رہے آپ کے سامنے، اس کی فنڈنگ کی۔ میں نے جو کہ چانڈیو نہیں، یہ بات صحیح بات مجھے اجازت دے دیں،
ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کے نمائندے نہیں ہیں، وہ چیختے رہے ہیں. آپ ان کو بات مکمل کر لینے دیں، میں آپ کے پاس آیا تو پیدا کرنے کے کارخانے ہیں، چاہے وہ کراچی شہر کو پرامن کرنا ہے، سندھ حکومت کے تعاون سے کیا ہے آپ نے. ہمارا ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا. لیکن یہ کہنا کہ جی سندھ میں کبھی کوئی توجہ نہیں، توجہ بہت دی ہے. اچھا میں بتا دیتا ہوں، سکر شہر تک اگر کچھ بھی نہیں کیا آپ نے سندھ کے لیے. چانڈیو صاحب سائیں انہوں نے کیٹی بندر کی اسکیم انہوں نے روکی، تھرکول کے اسکیم کو انہوں نے روکا، آخر مجبور ہو کے پھر کیا. انہوں نے کہا یہ بے نظیر کا پروگرام ہے، ایسا تو نہیں تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ملازمین صرف سندھ کے برطرف کیے، آپ نے ملازمین سارے صرف سندھ کے برطرف کیے، ایک بھی کسی صوبے کا برطرف نہیں. میری بات تو سن لیں، منصوبے چھوڑیں آپ میں جاری کیے ہیں، وہ بھی تو سندھ کا حصہ ہے. اچھا چلیں، میں یاد کرا دوں، ابھی تو زیادہ دن نہیں گزرے کہ جس طرح سیلاب میں شہباز سیلاب میں آپ نے کیا دیا؟ بلاول بھٹو کے ساتھ سیلاب میں آپ نے وعدہ کیا وزیر اعلیٰ سے، میرے چیئرمین سے، آپ نے کیا کیا؟ اچھا ایک منٹ، والوں کا خیال رکھا. آپ دونوں سے چانڈیو صاحب اور خرم صاحب سے